اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے، ایسے اعمال کرے جن اعمال کے ذریعے سے دوزخ کی آگ سے بچ سکے، ایسے کاموں سے بچے جو کام دوزخ میں لے جانے والے ہو۔ تو خود بھی ایسے اعمال کا اہتمام کرنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو ایسے اعمال پر لگانا جس سے وہ دوزخ کی آگ سے بچ سکیں۔ ایک حدیث میں آیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل مسئول علی اہلہ، الرجل راع علی اہلہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم سے ہمارے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ہمارے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی کیا نگرانی کی، ان کو دیندار بنانے کی کیا فکر کی، کیا سوچ کی، کیا تدبیریں اختیار کی۔ تو جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے بھی روزے کا اہتمام کریں۔ روزہ ہر بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اچانک سے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو بالغ ہونے سے پہلے ہی احکامات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، نماز کی عادت ڈال دو۔ اب 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال اس کو نماز کی عادت ڈالی جا رہی۔ اب 3 سالوں میں بھی اگر وہ نمازی نہیں بن سکا تو 10 سال کی عمر ہو گئی، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے مارو، اب اسے سزا دو، تاکہ وہ کسی طرح پہلے ترغیب سے پھر ترہیب سے کسی طرح وہ نمازی بن جائے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی عادت اسے ہو جائے۔ ایسے ہی بالغ ہونے سے پہلے پہلے روزے کا عادی ہو جائے۔ تو جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس کی ہمت اور طاقت ہو کہ روزے کا تحمل کر سکے تو اسے روزے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ سارے نہیں رکھ سکتا، کچھ روزے رکھے، اسے روزے کی عادت ڈالی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں بچوں میں جو دینی جذبہ تھا وہ بڑوں کے مقابلے کا تھا۔ جیسے بڑے اعمال کا اہتمام کرتے تھے، بچوں میں بھی ایسی شوق تھا۔ اگر بڑے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار تھے تو اس وقت کے بچے بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جہاد میں جانے کے لیے بچوں کا یہ شوق اور جذبہ ہوتا تھا کہ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دکھاتے تھے کہ ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم تو بڑے ہیں، ہمارا قد بڑا ہے، ہمیں جہاد میں لے کر جاؤ، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ بچوں میں جو جذبہ بنا تھا وہ بڑوں کی تربیت کی وجہ سے تھا۔ صحابہ کے زمانے میں بچے نماز کے لیے آتے تھے اور بچے روزہ رکھتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے روزے کا حکم فرمایا۔ رمضان کے مہینے سے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ تو عاشورہ کے روزے کا آپ نے حکم فرمایا۔ صحابہ روزہ رکھتے تھے، صحابہ کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچے بھوک سے رونے لگتے تھے تو روئی کے گالوں کے کھلونے بنا کر ان کا جی بہلایا جاتا تھا تاکہ کسی طرح ان کا جی بہل جائے اور ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی رمضان کے مہینے میں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو سخت غصے ہوئے، فرمایا ویلک وصبیاننا صیام،
ارے تیرا ستیا ناس ہو، ادھر ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو اتنا بڑا ہو کر روزہ نہیں رکھتا اور تو نے شراب پی ہوئی ہے۔ فَضَرَبَهُ، اسے مارا، 80 کوڑے اسے اس پر شراب کی حد لگائی اور اس کو مدینے سے نکال دیا اور اس کو ملک شام کی طرف چلتا کر دیا کہ تو اتنا بڑا ہو کر روزے نہیں رکھتا اور روزہ خوری کر رہا ہے، اور روزے کے اندر اللہ کا ایک دوسرا حکم توڑ رہا ہے، اور ادھر ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے جیسے مسجد میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے ہیں، تو اسی طرح بچوں کو روزہ کی عادت ڈلوانے کے لیے روزے کی بھی بچوں کو ترغیب دیں۔ پھر بچوں کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں۔ 10 سال کی عمر کے جو بچے ہیں اور 10 سال سے زیادہ کے، انہیں اپنے ساتھ سحری کے دسترخوان پر ضرور بٹھائیں، سحری ضرور کھلائیں، روزہ رکھے یا نہ رکھے، پھر اس کی ہمت کے مطابق اس سے روزہ رکھوائیں۔ اگر پورا روزہ رکھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر پورا نہیں رکھ سکتا تو ادھورا روزہ رکھے، لیکن اس کو سحری کھلائیں، افطاری کے دسترخوان پر اسے اپنے ساتھ بٹھائیں، اور بچے کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جب اذان ہوگی پھر ہم کھانا پینا شروع کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اس کے سامنے آئیں کہ اب روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں، تو اب دیکھو سب بڑوں نے کھانا پینا بند کر دیا، اب بچے بھی کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی کھانا پینا بند کر دیا، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھیں۔ اسی طرح جو ہے بچہ اگر روزہ رکھے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو انعام دیا جائے، گھر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی افطاری کی ترتیب بنائی جائے کہ بھی آج بچے نے روزہ رکھا ہے۔ اگر بچہ روزہ رکھ کے توڑ دے، نابالغ بچے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، تو اس کی ہر اعتبار سے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ یہ بچہ روزے کا عادی بن جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے روزے کی بھی فکر کی جائے۔ ہمارے گھروں میں مستورات دین سے بہت زیادہ ناواقف ہوتی ہیں، تو مستورات بالغ بچی، اس پر بھی روزہ فرض ہے، تو بچیوں کو روزہ رکھوایا جائے۔ مستورات کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرعی عذر ہے، تو ان ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ روزے اس کے ذمے ہو گئے، ان روزوں کی قضا ضروری ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور کوشش یہ ہو کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے مستورات اپنے روزے کی قضا کر لیں، اپنا روزہ جو ان سے رہ گیا ہے وہ روزہ رکھ لیں۔